تو یہاں تک جو بات تھی خالق کائنات نے احد کی، اب خالق کائنات بدر کی بات فرما رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک مدد کی تمہاری اللہ نے میدان بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہاں پر ایک بات عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ انتم أَذِلَّةٌ کا معنی مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سا نے کیا تم بالکل کمزور تھے، کسی نے کیا کہ حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے، کسی نے کیا حالانکہ تم اس وقت پست تھے، شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا کہ تم ذلیل تھے، ذلیل کا معنی کمزور تھے۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے خوبصورت ترجمہ کیا جو آپ کی نظر کرنے لگا ہو کہ آپ نے کیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری میدان بدر میں مدد کی جس وقت تم بالکل بے سر و سامان تھے، جس وقت وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اس حالت میں خالق کائنات نے تمہاری مدد اور نصرت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کمزور ہے مانا ٹھیک ہے، پست ہونا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو حالات تھے ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان اتنا نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس صرف چند تلواریں تھیں اور بعض روایات کے مطابق ایک گھوڑا تھا، بعض میں 2 تھے اور بعض میں لکھا 3 گھوڑے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد جو میدان بدر میں جہاد کرنے کے لیے گئے، لڑائی کرنے کے لیے، ان کی تعداد 305 تھی، تو اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ نے خود مدینہ طیبہ میں چھوڑا تھا، تو وہ بھی بدری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 7 صحابہ کرام اور ہیں، 5 انصار صحابہ کرام، 2 مہاجر، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈپٹی لگائی تھی کہ وہ مشرکین کا تعاقب کریں، وہ جنگ میں شریک نہیں تھے، وہ تعاقب کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو 313 میں تھے ان میں سے 305 جو میدان بدر میں موجود تھے، بقایا جو 7 تھے ان کی الگ ڈپٹی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے خود مدینہ طیبہ میں چھوڑا تھا، وہ بھی بدری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے کمزور ہونا مانا بھی کسی نے کیا تو ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اس موقع کو دیکھو کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، تو اس لیے معنی یہ درست بنتا ہے کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس زیریں بھی نہیں تھیں، تمہارے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، تمہارے پاس سواری کے جانور بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی خالق کائنات نے تمہاری مدد اور نصرت کی، اور خالق کائنات نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ کیوں کہ خالق کائنات نہ ہی اسلحے کو دیکھتا ہے، نہ ساز و سامان کو دیکھتا ہے، نہ ہی رب کائنات افرادی قوت کو دیکھتا ہے، وہ دل میں جو تقوی ہے اسے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے میدان جنگ میں آیا ہے۔ جب تقوی کامل ہو تو خالق کائنات فتح اور نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب بدر کے میدان میں بیان کیا گیا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ جو صحابہ کرام تھے، جو ملا کر میں نے جس طرح بیان کیا 313 تھے، جن میں سے 76 مہاجرین تھے، باقی انصار صحابہ کرام تھے، اور ایک روایت کے مطابق 1 گھوڑا، ایک کے مطابق 2، اور جو کثرت والی ملتی ہے 3 گھوڑے تھے۔ اور جبکہ کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور کثیر ہتھیار موجود تھے، 700 اونٹ موجود تھے، اور اس وقت کی وہ سپر پاور تھی۔ لیکن خالق کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں بھی تمہاری نصرت کی جب تم کمزور تھے ساز و سامان کے اعتبار سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اب خالق کائنات مالک ارض و سماوات آیات کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ خالق کائنات اس واقعے کو بیان کر رہا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دے رہے تھے، کیونکہ بدر کا واقعہ جو ہے یہ وہ عقل کو تعجب میں ڈالنے والا واقعہ ہے کہ ایک طرف اس وقت کی سپر پاور تھی اور دوسری طرف ایک نئی ریاست مدینہ جو قائم ہوئی تھی، اس کے چند نفوس قدسیہ تھے، اور پھر جنگ کے ارادے سے بھی مدینہ طیبہ سے نہیں نکلے تھے۔ چونکہ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے، اور مسلمانوں کا کوئی قافلہ کوئی بندہ اگر ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے تکلیف دیتے۔ تو کفار مکہ جو ہے وہ تجارت کرنے کے لیے ملک شام میں جب جاتے تھے تو مدینہ طیبہ سے گزر کر جاتے تھے۔ ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سامان تجارت لے کر شام میں گئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہ جو اپنا لشکر ہے نا ابو سفیان کا، ہم نے اس کا تعاقب کرنا ہے، اس کا تعاقب کرنا ہے۔ اور سورہ انفال میں خالق کائنات نے 9ویں پارے میں اسے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَانِ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم سے وعدہ کیا گیا 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا، ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ ابو سفیان کا تھا اور دوسرا گروہ ابو جہل کا تھا۔ ابو جہل کا گروہ مکہ شریف سے آ رہا تھا مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور ابو سفیان کا گروہ سامان تجارت بیچ کر شام سے واپس آ رہا تھا۔ تو 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے تھے، تمہاری یہ مرضی تھی کہ جو اسلحے کے بغیر ہے وہ لشکر ہمارے سپرد کیا جائے، وہ گروہ ہمیں دیا جائے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا کہ اللہ رب العالمین کفر کو جڑ سے کاٹنا چاہتا تھا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے تمہارا مقابلہ ابو سفیان سے نہیں کروایا بلکہ ابو جہل کے لشکر سے کروایا ہے۔ تو اس وقت کی بات خالق کائنات یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ اِذْ تَقُولُ، یاد کرو کتنی سہانی گھڑی تھی وہ، کیا خوبصورت لمحات تھے کہ اِذْ تَقُولُ، جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین، مومنوں سے، اپنے غلاموں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد فرمائے گا تمہارا پروردگار، مدد فرمائے گا تمہارا پروردگار بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں، 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ، منزلین جو اتارے گئے ہیں۔ اب نبی کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، حضور تبھی فرما رہے تھے کہ حضور فرشتوں کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ تم أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے تمہارا پروردگار
جو تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا جو اتارے گئے ہیں. پتہ چلا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ ان فرشتوں کو دیکھ رہے تھے. اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی بعض اوقات بندوں کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، عام بندوں کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن نبی کی نگاہ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ بڑا مسئلہ میں آپ کو ایک اور سمجھانے لگا ہوں کہ نبی کی نگاہ عام بندوں کی طرح نہیں ہوتی ہے. نبی وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے. عام انسان نہیں دیکھ سکتے. نبی عام بشر کی طرح نہیں ہوتا، نبی سید البشر ہوتا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں نے ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ میرے ساتھ ایک دفعہ بات کرتے ہوئے ایک عورت تھی، وہ کہنے لگی نبی بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، نبی تو بشر ہی ہوتے ہیں. تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا نبی بے شک انسان ہوتے ہیں، بے شک بشر ہوتے ہیں، لیکن نبی عام بشروں کی طرح نہیں ہوتے. نبی سید البشر ہوتے ہیں اور نبی وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو عام بندہ نہیں کر سکتا. نبی وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. نبی وہ کچھ جانتے ہیں جو عام بندہ نہیں جانتا. نبی کی نظر سے نہ غیب پوشیدہ ہوتا ہے نہ حاضر پوشیدہ ہوتا ہے. دوسری بات فرمایا کہ الَن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کیا کافی نہیں ہے تمہاری مدد فرمائے گا تمہارا پروردگار، مدد کرے گا تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ تمہاری مدد کرے گا. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ 3000 فرشتوں کے ذریعے، 3000 فرشتوں کے ذریعے. تو پتہ چلا کہ مدد حقیقت میں اللہ کی ہی ہوتی ہے. مدد حقیقت میں کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. چاہے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، چاہے اللہ اپنے بندوں کے ذریعے مدد کرے، چاہے اللہ نبیوں کے ذریعے مدد کرے، چاہے اللہ ولیوں کے ذریعے مدد کرے. نبی حقیقت میں مدد اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی یہ سنت ہے. کبھی وہ ڈائریکٹ مدد کر دیتا ہے، کبھی انڈائریکٹ مدد فرماتا ہے. سمجھے بات؟ تو یہ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں یہ غلط خیال نہ رکھیں کہ اس نے اگر کہہ دیا یا رسول اللہ مدد تو شرک ہو گیا، اس نے کہہ دیا یا علی مدد. اس سے پوچھے تو صحیح کہ تو کس تناظر میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد، تو کس تناظر میں کہہ رہا ہے یا علی مدد. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں حقیقی طور پر علی کو مددگار سمجھتا ہوں، حقیقی طور پر ولی کو مددگار سمجھتا ہوں، حقیقی طور پر نبی کو مددگار سمجھتا ہوں، تو پھر تو آپ کا فتویٰ جائز بنتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے حقیقت میں مدد اللہ کی ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ اپنے نبی کے ذریعے، اللہ اپنے ولی کے ذریعے، اللہ اپنے علی کے ذریعے میری مدد اور نصرت فرمائے گا. تو اس میں شرک نہیں بنتا. یہ عین توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے. سمجھ آئیے بات؟ ربکم بِثَلَاثَةِ آل، مدد حقیقت میں اللہ کی ہے. چاہے وہ کرے، میں آپ کی مدد کروں، آپ میری مدد کریں. مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے، میں جناب قریشی صاحب سے عرض کروں کہ مجھے کچھ دے دیں رقم، یہ بھی میری مدد ہے. لیکن حقیقت میں ذریعہ میرے رب نے بنایا ہے، سبب میرے رب نے بنایا قریشی صاحب کو، اور یہ سبب ہے. اور حقیقت میں مدد اللہ کی ہے. ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، سر کو درد ہوتا ہے، دوائی لینے جاتے ہیں، وہ ٹیکا لگاتا ہے، آرام ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت میں شفا اللہ دیتا ہے، درمیان میں جو سبب ہے وہ ڈاکٹر بنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم بعض اوقات بعض جاہل لوگ کہ وہ سبب کو ہی مسبب الاسباب سمجھ لیتے ہیں. سبب کو مسبب الاسباب نہیں سمجھتے. سبب اور چیز ہے، مسبب الاسباب اور چیز ہے. رب کائنات کی یہ دنیا اسباب کے ذریعے چل رہی ہے، اسباب کے ذریعے. آگے چل کر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، ترجمہ سماعت فرما لیں، ٹائم ہو چکا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. فرمایا کہ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اور اگر کفار تم پر اچانک حملہ آور ہو جائیں، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو خالق کائنات تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے جو نشان والے ہیں.
مسومین جو نشان والے فرشتے ہیں، ان 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. لہذا صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. آج رب کائنات نے وعدہ کیا ہے، خالق کائنات ضرور ہماری مدد اور نصرت فرمائے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، فرمایا اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے خوشی کا باعث بنایا. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو فتح اور نصرت تمہیں ملی ہے یہ فرشتوں کی وجہ سے نہیں ملی ہے. جو مدد ہوئی ہے یہ فرشتوں نے آج یہ خود نہیں کی ہے، بلکہ الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوئی، نصرت ہوئی. خالق کائنات نے تمہیں فتح عطا فرمائی. العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، فرمایا تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، پس لوٹ جائیں وہ نامراد ہو کر، ناکام ہو کر. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، فرمایا کہ نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل، چاہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے یا خالق کائنات انہیں عذاب دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بے شک وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے خالق کائنات سزا دیتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ